اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آج کا عمل ان فلسطین بہن بھائیوں کے لیے ہے، ان کے لیے خاص طور پر اجتماعی دعا کے لیے یہ عمل ہے۔ اجتماعی وظیفہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آج کل فلسطین میں جس طرح جنگ ہو رہی ہے، فلسطین کے ان بہن بھائیوں کے لیے جو مظلومیت کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ یہ جو سرزمین ہے، اس پر کتنے انبیاء علیہ السلام نے حکومت کی ہے۔ یہ سرزمین بڑی بابرکت اور عظمت والی سرزمین ہے۔ آج کل ان یہودیوں نے اس سرزمین کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس سرزمین کے تمام مسلمان رہنے والے وہ تمام کے تمام شہید ہو چکے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے خاص طور پر دعا کر سکتے ہیں۔ آج کل ہم مسلمانوں کے ایمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارا خون سفید ہو چکا ہے، کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ فلسطین کے ان مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، جن کے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جو بے یارو مددگار ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جو اسرائیلیوں نے وہاں پر بمباری کر کے وہاں کی سرزمین کو بھی تباہ و برباد کر دیا، وہاں کے رہنے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں پر جو بیچارے مسلمان بچ گئے ہیں، کوئی معذور ہو چکا ہے، کسی کے بازو کٹ چکے ہیں، کسی کے ٹانگیں کٹ چکی ہیں، کسی کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، اتنی مشکل کہ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا را ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم غیبانہ ان کی مدد کے لیے اللہ کے ہاں دعا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ان فلسطین بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ہے، دشمن کو شکست دینے کے لیے یہ عمل بہت مجرب عمل ہے۔ آپ یہ عمل ضرور کریں۔ یہ سورۃ فیل کا عمل ہے۔ سورۃ فیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ روز قبل پیش آیا تھا۔ یمن کا ایک حاکم تھا، ابرہہ جس کا نام تھا، وہ یمن کا گورنر بھی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، تو اس نے ایک تدبیر اپنائی اور اس نے کہا کہ میں یمن میں ایک گرجا گھر بناتا ہوں تاکہ عیسائی مذہب کی شہرت ہو اور لوگ اس کی عبادت بھی کریں بیت اللہ کے مقابلے میں۔ تو اب جب اس نے اپنا گھر بنا لیا اور اسے تیار کر لیا، تو اس نے قریش مکہ کو پیغام بھیجا کہ تم اس عبادت سے رک جاؤ، یعنی بیت اللہ کی عبادت سے تم رک جاؤ اور آ کے میرے گھر کی عبادت کرو۔ اب کیونکہ قریش ہمیشہ سے اسی گھر کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی کا طواف کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ بات انہیں بہت زیادہ ناگوار گزری۔ بہرحال ایسا وقت آ گیا کہ ابرہہ اس کا گھر جو ہے اس کو کسی نے آگ لگا دی۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اس گھر والوں کو آگ بھی عرب والوں نے لگائی ہے۔ اس کے بعد ابرہہ کو اس بات پر بہت غصہ آ گیا کہ جو گھر اس نے تعمیر کروایا تھا عبادت کے لیے، تو اس کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں جو ہے اس کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر ایک بڑی جماعت لے کر آیا، اور وہاں پر اس نیت سے آیا کہ وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ مکہ شریف کو گرا دے گا، یعنی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اور جب وہ گرانے کے لیے آیا تو اس نے ایک آدمی بھیجا مکہ کی طرف۔ اس آدمی نے آ کر پوچھا کہ یہاں کا سردار کون ہے؟ تو سب نے اشارہ کیا کہ عبد المطلب بن ہاشم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ میں ابرہہ کی طرف سے آیا ہوں، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ تمہیں یہ پیغام پہنچا دوں کہ ہمارا ارادہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا نہیں ہے، نہ ہی تمہیں نقصان پہنچانے کا ہے، اور اگر تمہارا ارادہ اس طرح کا ہے تو تم جانو اور تمہارا کام، لیکن اگر تم ہمارے رستے میں حائل نہیں ہوگے تو ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نعوذ باللہ ہم بیت اللہ شریف کو گرا کر واپس چلے جائیں گے۔ تو عبد المطلب بن ہاشم نے جواب دیا کہ جس کا گھر ہے وہ جانے
اس کی حفاظت کا ذمہ وہ خود کر لے گا، یعنی وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ہمارے اندر نہ ہی جنگ کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ بہرحال جب وہ اپنے لشکر کو لے کر حملے کے لیے آیا تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں کنکریاں دے کر بھیجی، تو وہ پرندے جب کنکریاں برساتے تھے تو وہ گولیوں سے بھی زیادہ ان پر لگتی تھی، تو اسی طریقے سے اس کا تمام لشکر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، ان کے جسم گل سڑ کے، آدھے سے زیادہ لشکر جو ہے وہ اسی طرح وفات شہید ہو گیا، یعنی شہید نعوذ باللہ نست و نابوس ہو گیا، فوت ہو گیا اور وہیں پر مر کر گل سڑ گیا، اور جو باقی رہ گئے تھے وہ بہت زیادہ زخمی ہوئے اور ان کا جسم بھی گل سڑ گیا، حتیٰ یہاں کے یمن کے بیچ میں ہی ان کا جسم جو ہے وہ گل سڑ کے ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ابرہہ کا اپنا بھی ایسا ہی حال ہوا۔ تو یہ تھا اصحاب فیل کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بیت اللہ شریف کی حفاظت کے لیے اپنی غیبی مدد جو ہے وہ فرمائی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سورۃ فیل کا ورد کریں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اسے چاہیے کہ وہ 11 مرتبہ سورۃ فیل کی تلاوت کرے اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو نست و نابوس کر دے اور فلسطین کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کو حفاظت میں رکھے اور ان مسلمانوں کی حفاظت کرے، ان کے جان مال کی حفاظت کرے۔ اس وقت جہاد فرض ہے، لیکن ہمارے حکمران ایسے ہیں جو ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا، لیکن خدا رہا ہم دشمنوں کے لیے اتنا تو عمل کر سکتے ہیں کہ ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم سورۃ فیل کو 11 مرتبہ پڑھیں، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ میری درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ وہ سورۃ فیل کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ تھوڑا سا اتنا وقت تو ہم اپنی مصروفیت سے نکال سکتے ہوں گے کہ ہم اس عمل کو کریں اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جیسے اصحاب فیل کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی غیبی مدد ان پر کرے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے اور ان کے یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آباد کرے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کی حفاظت کرے۔ تو اس لیے آپ تمام بہن بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو بھی پورا سنیں اور ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ پر آج ایسا وقت آ جائے، اگر آپ کو کھانے کو نہ ملے تو کیا آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے بہن بھائی جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے خاندان کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے، ان کے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، لیکن پھر بھی وہ پکے سچے مسلمان ہیں، ان کا ایمان اس قدر پختہ ہو چکا ہے کہ وہ جی رہے ہیں اس آس پر اور اپنی آپ کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی جان بھی چلی گئی تو وہ شہادت کا رتبہ حاصل کریں گے، وہ ہم سے زیادہ عظیم ہیں۔ تو ہمیں پر لازم ہے کہ ہم ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ سورۃ فیل کو آپ پلیز 11 مرتبہ پڑھیں اور ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔